बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत सियासी सूरत हाल बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा दो खबरें आपके साथ शेयर कर लूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, आपको मालूम है नॉन केस है, नामवर, जानी पहचानी पाकिस्तानी नैयाद, और उनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में अमेरिका के हवाले किया गया था या फिर अमेरिका ने गिरफ्तार किया था। दोनों खबरें मौजूद हैं। और उनके बाद फिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पढ़ी लिखी खातून है, अफगानिस्तान में उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अमरीकी फ़ौजियों पे असलहा ताना है, तो उस इल्ज़ाम में वो गिरफ्तार है, उनको सज़ा हो चुकी है और मुतअद्दिद बार उन्हें रिहा करवाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस पर इसरार है, बहुत ज़्यादा मुतालबा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को वापस लाया जाए। पहले तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्योंकि एक पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे डेलीगेशन जो है, जिसमें हमारे सेनेटर भी थे, वो भी जा चुके हैं जमात इस्लामी के, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा जो है वो भी विज़िट कर चुकी हैं, उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। उनकी हालत भी बताते हैं कोई अच्छी नहीं है और उनको वो फ़ौरन वहाँ से आज़ाद होना चाहती हैं, यानी कि पाकिस्तान आना चाहती हैं। तो इससे पहले जितनी भी कोशिश की गई वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन अब एक चीज़ अमेरिका की तरफ से बाकायदा तौर पे खबर आई है, और वो अमेरिकी रुकने कांग्रेस की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है, कांग्रेस के अंदर वो तजवीज़ दी है कि शकील अफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की तजवीज़ दी है। अब ये अनऑफिशियली यानी कि गैर सरकारी सतह पे किसी भी सरकारी फोरम पे के बजाय ये पार्लिमानी फोरम पे इस तजवीज़ को लेके आए हैं, अमेरिका की तरफ से आई है। ये तजवीज़ बहुत पहले की है और ये तजवीज़ कम अज़ कम भी मेरा ख्याल है कोई 8 साल पुरानी है, 8-10 साल। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये पहली दफ़ा ये तजवीज़ आई थी कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमेरिका राज़ी है। लेकिन जो अब खबर आई है वो ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को शकील अफरीदी के बदले रिहा कर दिया जाए। तो ये तजवीज़ पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आई थी और उसमें लेकिन वो गैर सरकारी सतह पे, यानी कि गैर सरकारी से मुराद है कि ऑफिशियल किसी फोरम पे नहीं थी, बैकडोर चैनल के ज़रिए आई थी। तो उस वक्त भी ये तजवीज़ जो है वो रद्द कर दी गई थी और वो सिर्फ ज़राए की हद तक रही थी। हमने भी ये खबर दी थी और उसमें बुनियादी मकसद ये था कि अमेरिका जो है वो काफ़ी दिलचस्पी रखता है कि शकील अफरीदी जो है वो उनको ले जाना चाहते हैं अमेरिका में और उनको जेल से निकलवाना चाहते हैं। शकील अफरीदी का आपको मालूम है कि जो एबटाबाद ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में जो बुनियादी किरदार अदा किया था वो डॉक्टर शकील अफरीदी ने किया था और उसमें खून के नमूने और वो पोलियो शोलियो वो सारा एक सेट तैयार किया हुआ था जिस तरीके से बड़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो वो सारे का सारा काम जो है वो डॉक्टर शकील अफरीदी ने किया था। इसलिए उनको यहाँ पे जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया हुआ है, उधर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार किया हुआ है। तो अब बाकायदा तौर पे इसकी तजवीज़ आ चुकी है, लेकिन ये तजवीज़ मानी जाएगी या नहीं मुझे लगता नहीं है कि फ़िल वक्त पाकिस्तान ये तजवीज़ जो है वो कबूल करने के लिए तैयार हो, क्योंकि डॉक्टर शकील अफरीदी अगर अमेरिका में जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल जो पाकिस्तान को एक ख़तरा लाहक है वो ये है कि वो वहाँ जाके स्टेटमेंट्स देंगे, इंटरव्यूज़ देंगे और वो फिर बताएंगे कि एक वो यूँ कहना चाहिए कि चलती फिरती एक FIR होगी पाकिस्तान हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और डॉक्टर शकील अफरीदी ज़ाहिर है जब वो पाकिस्तान से चले जाएंगे तो उसके बाद वो आज़ाद होंगे और वो अपनी राय का इजहार करेंगे और उस सारे ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, बहुत सारे राजों से पर्दा उठाएंगे। लिहाजा ये एक है। दूसरी जानिब एक और ख़बर है वो ले लें, और वो है जी कि बरतानिया ने बरतानवी इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं और ये फौरी तौर पर नाफिज़ अमल हो चुकी हैं। गुज़श्ता हफ़्ते ये तब्दीलियाँ की गई थी। जो मेन पॉइंट्स थे उसमें ये था कि स्टूडेंट वीज़ा को तब्दील करने पर पाबंदी लगा दी गई है। उसमें होता ये था स्टूडेंट वीज़ा पे लोग आते थे, ख़वातीन व हज़रात, वो यहाँ आके उस स्टेटस को तब्दील करवा लेते थे, या तो यहाँ पे आके शादी कर लेते थे या फिर वो वर्क वीज़ा में उसको तब्दील करवा लेते थे। तो अब वो पाबंदी आयद कर दी गई है कि जब तक स्टडी मुकम्मल नहीं होगी तब तक ये तब्दीली नहीं की जाएगी। पहले डिग्री मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद फिर 2 सूरतों में ये सिर्फ किया जाएगा। तो उसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ज़ेरे कफ़ालत अफराद को लाने पर भी पाबंदी होगी। ये भी एक तरीका निकाल लिया था स्टूडेंट्स ने या कुछ लोगों ने जो अफोर्ड कर सकते थे वो स्टूडेंट वीज़े पे आते थे, अपने बीवी बच्चों को भी साथ ले आते थे और उसके बाद फिर यहीं के हो जाते थे। लिहाजा ये भी उन्होंने तब्दील कर दिया है। अब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के ज़ेरे कफ़ालत अफराद को लाने पर पाबंदी होगी, सिर्फ स्टूडेंट आएगा। उसके साथ तीसरा ये किया गया है कि PhD स्टूडेंट्स पर पाबंदी नहीं होगी,
وہ لا سکتے ہیں، وہ ذرا ایجڈ ہوتے ہیں، اور انڈر گریجویٹ ڈگری مکمل ہونے کے بعد اپنا ویزا سوئچ کیا جائے گا، یعنی ڈگری مکمل ہونے کے بعد۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ تبدیلیاں تھیں جو کہ ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ کہ مس یوز کیا جاتا ہے، مس یوز بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ جب نمبرز بڑھتے ہیں تو پھر تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا جی پاکستان، یہ 2-3 خبریں آپ سے شیئر کریں۔ اب آتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کی طرف، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی کچھ ایسی ہے ڈاکٹر شکیل افریدی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح کی، کہ آپ یہ کر لیں تو ہم یہ کر لیں گے۔ اب بھی یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان بھی یہی معاملہ چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کے درمیان بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی، یہ آپس میں اس وقت حکومت اتحاد جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، اپنا اپنا حصہ بقدر جثہ وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان ایک سیاسی جاگیر ہے ان کے لیے، پاکستان ان کے لیے ایک سیاسی جاگیر ہے، ان سیاسی جماعتوں کے لیے، اور خاص طور پہ یہ جو پرانی جماعتیں ہیں جو 75 سال سے چلی آ رہی ہیں، خاندان سے خاندان، ایک خاندان سے پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، پھر اگلی نسل، یہ جو چلی آ رہی ہیں، یہ یہاں پہ جمہوریت، آئین، قانون، عدالتیں، وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری یہ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ جاگیریں ہیں ہماری، ہم اس کے جاگیردار ہیں، اور اس کے بعد اس جاگیر کے ذریعے اور عوام جو ہیں وہ ہماری رعایا ہیں، اور عوام سے ووٹ لیتے ہیں، ووٹ لینے کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب عوام نام کی بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے، اور خاص طور پہ پچھلے 15 مہینوں میں تو ایسا ہی ہوا۔ اب یہ سیاسی جاگیر واپس لینا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی اپنی زور لگا رہی ہے، نواز شریف صاحب اپنے لگا رہے ہیں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ الیکشن جو ہوگا یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس وقت جو ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آرام سے بیٹھی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، نظارے کر رہی ہے کہ جناب سب سے طاقتور ہم ہیں، اور مولانا اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب یہ پھدک رہے ہیں، اور پھدک کے اپنا نگراں سیٹ اپ لانا چاہ رہے ہیں، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، نظارہ کر رہی ہے، اور وہ بڑی باریکی سے اس نے کام کرنا ہے جو کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلنا۔ اور اس کے بعد کو اس کی ریزن ہے کہ جو ایک بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم پی ڈی ایم جو ہے، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی، شریف فیملی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے باقی لوگ، یہ جو ٹیم تھی، اس ٹیم کو تو بالکل فارغ کر چکے ہیں، اس ٹیم سے تو نک و نک آ چکے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ڈی ایم کو یا مسلم لیگ نواز کو دوبارہ اقتدار مل جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ ان کو اقتدار پہ لے کے آئے گی، میں کہتا ہوں کہ دور دور تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اور ایک دفعہ یہ پارلیمان اپنی مدت پوری ہو اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے دیں، اس کے بعد جو کھیل کھلے گا، اس وقت جو سیاست کے جو پرت، نئے سے نیا پرت آیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، اس کے بعد ان کو اندازہ ہوگا کہ ہوا کیا ہے۔ اب تک تو یہ بڑے مطمئن ہیں اور بڑے خوش ہیں، اور دبئی میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لندن میں ہو رہی ہیں، سعودی عرب میں ہو رہی ہیں، امریکہ میں ہو رہی ہیں، واشنگٹن میں ہو رہی ہیں، یہ آپس میں گھوڑے دوڑا رہے ہیں، لیکن جو اصل جو امپائر ہے جی، امپائر کی انگلی تو آپ کو پتہ بڑی مشہور ہے، تو امپائر جو ہے وہ تو بیٹھے ہیں راول پنڈی میں، تو ان امپائرز کو کوئی نزدیک نہیں آنے دے رہا، تو اس لیے انہوں نے ابھی اپنے کارڈ شو ہی نہیں کیے، وہ صرف ان کا آنیاں جانیاں دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال، اور دوسری جانب ابھی درمیان میں پھر استحکام پاکستان پارٹی بھی پڑی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کرنا تھا تو پھر استحکام پاکستان پارٹی کدھر گئی، اور پھر پرویز خٹک صاحب کدھر گئے، اور پھر یہ سارا کچھ کدھر گیا؟ تو الٹیمیٹلی ایسا بھی ہو سکتا ہے آخر میں آ کے ہونا کیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بہت زیادہ دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں، دشمنی ہے ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کا کھیل بگڑا جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے اور جنرل فیض صاحب کی وجہ سے۔ جنرل باجوہ اور فیض کی اپنی کو گیم ہوگی، ایک دوسرے کو استعمال بھی کر رہے تھے، ایک باس تھے اور ایک سبارڈینیٹ تھے، ان کی آپس کا بھی کھیل تھا، اور اندر ہی اندر، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے ہی جنرل فیض صاحب کو لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ میں آپ کو آرمی چیف بنواؤں گا اور میں آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا، یہ باجوہ صاحب نے جنرل فیض صاحب کو لالی پاپ دیا ہوا تھا۔ ایک طرف فیض صاحب کو دیا ہوا تھا، دوسری جانب باقی لوگوں کو بھی، اظہر صاحب کو بھی، اور پھر ادھر باقی لوگوں کو بھی، اور حافظ صاحب تو ان کے تھے ہی نہیں کسی بھی صورت میں، کہیں بھی دور دور تک نہیں تھے، حافظ صاحب کو وہ نہیں بنوانا چاہ رہے تھے، تو لہٰذا یہ سارے کام جو ہیں، یہ کھیل تو تھا ان کا، اور عمران خان صاحب ان کے دو ہاتھیوں کی، بلکہ کئی ہاتھیوں کی لڑائی میں عمران خان صاحب درمیان میں آئے اور عمران خان صاحب کچلے گئے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پلیئر تھے، کچلنا ذرا مشکل ہوتا ہے ان کو، اس لیے وہ تو سروائیو کر گئے،
اور وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ البتہ باجوہ صاحب بھی چلے گئے، فیض صاحب بھی چلے گئے۔ اب جو ہے ان کی لڑائی جو ہے وہ جن عاصم منیر صاحب سے نہیں ہے، نہ ان کی لڑائی جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے، انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے تو پہلا ٹینور تھا 3.5 سال کا۔ اس لیے اس بات کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ عمران خان صاحب کی اور فوج کی کسی بھی لمحے صلح ہو سکتی ہے، اور کسی بھی لمحے صلح ہو گئی تو پھر یہ ساروں کا کھیل خراب ہو جائے گا، اور اس صلح سے ہی یہ ڈر رہے ہیں، اس صلح کی وجہ سے ڈر بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں بھی کھینچ رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ اتنے سنسیئر ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ اور اگلے 5 سال اگر انہوں نے مل کر اکٹھے چلنا ہوتا تو یہ انتخابی اتحاد میں تبدیل کر سکتے تھے معاملہ، اور پی ٹی آئی سے 1-on-1 مقابلہ کرنے کے لیے ہر سیٹ پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے تھے، لیکن وہ یہ بھی کام نہیں کر رہے، اور وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ایک دوسرے کو بھی یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو چکمہ دے رہے ہیں، زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب باقیوں کو، وہ ساروں کو، شہباز شریف صاحب ادھر اندر خانے بھی مسلم لیگ نواز کے اندر بھی وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی بالکل ٹھیک ہوں، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہر کسی کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے اور وہ اپنا اپنا کھیل کھیلنے کے چکر میں بیٹھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ پہ سرگرم عمل ہیں، جو فارمولہ زرداری صاحب نے دیا تھا کہ پہلے نمبر پہ جماعت آئے گی وزیر اعظم اس کا ہوگا، پھر دوسرے نمبر پہ آئے گی اس کا صدر مملکت ہوگا، تو یہ آپ دیکھیں خواجہ یہ مولانا فاضل صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر صدر آپ کا وزیر اعظم آپ کا تو پھر میں کیا بنوں گا، میں نے تو چیئرمین سینٹ کی آفر جو ہے وہ ٹھکرائی ہوئی ہے، لہٰذا اس سے بڑا مجھے کچھ دیں، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو سیاست کا بازار سرگرم عمل ہے، اور اصل جو فیصلہ ہے، اصل پلیئر جو ہے سیاست کا وہ عمران خان ہی ہے، اور عمران خان اور دوسرے پلیئر ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر فی الوقت یہ جتنا بھی زور لگا لیں، نون لیگ ہے، مولانا ہے، جو مرضی کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ پنڈی کے بغیر، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ بالا بالا کوئی اپنے فیصلے کر لیں اور اس کو امپلیمنٹ کروا لیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔